اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ میں ڈاکٹر محمود سلیم نوری آپ کے حضور ایک اور ہومیوپیتھک نقطہ طریقہ علاج کا بنیادی ماخذ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور اسے جتنا آسان انداز میں ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا، سمجھایا، اور اس سے ہم نے جس طرح فائدہ خود بھی حاصل کیا اور امت مسلمہ کی خدمت بھی کی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ آسانیوں کے ساتھ وہ بنیادی نقطہ طریقہ علاج ہومیوپیتھک آپ تک پہنچے، جسے ہم علاج معالجے میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بیس کہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ لفظ اکثر سنا ہوگا، وائٹل فورس۔ وائٹل فورس کیا ہے اور اس کے وجود سے متعلق کیا نظریہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے، ہمارے یہاں ایک نظریہ اسلامی طور پر آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی حقیقت بھی عیاں ہے، کہ ہمارا جسم، پورا جسم روح کے ذریعے قائم و دائم رہتا ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، کہ 4 مہینے کی عمر جب بچے کی یعنی حمل قرار پانے کی ہو جائے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں جان ڈال دیتا ہے، اور وہ جان کیا چیز ہوتی ہے، اسے ہم روح کا نام دیتے ہیں، روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور پھر یہی روح اب باقی کے سارے معاملات کو ڈیولپ کرتی ہے، اور اسی روح کی طاقت کے ساتھ ساتھ پورا جسم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے جس کا وجود 4 ماہ کی عمر میں قرار پا چکا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ 9 ماہ میں پھر وہ دنیا میں بھی تشریف لے آتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، پھر بچپن اس کا، لڑکپن اس کا، جوانی اس کی، ادھیڑ پن، اور پھر یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے اسے واپسی کا بلاوا آ جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم سے کوئی چیز اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے اسے کوئی کھینچ کے نکالا جا رہا ہے، اور جب وہ تمام جسے کھینچ کے نکالنے والی چیز کو، جسے ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں، سارے جسم سے نکل جاتی ہے، پھر جسم اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اس میں جان تھی ہی نہیں۔ تو یہ جسم جو ہے ہماری روح کی طاقت، جسم کی طاقت ہے، یہ جسے ہم وائٹل فورس کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے نظریے کو ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اسی نظریے کو جب ہم ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کا بنیادی قانون پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہاں آ کر بھی وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اور وہ وائٹل فورس کہتے ہیں۔ جب انہوں نے وائٹل فورس کی تفصیل بتائی اور ہم نے جب وائٹل فورس کی تفصیل پڑھنا شروع کی، سمجھنا شروع کی، تو ہم تو جیسے جیسے اسے سمجھتے چلے گئے، ہم اپنے نظریے کے قریب ہوتے چلے گئے، اور ہمیں احساس ہونے لگا کہ یہ وائٹل فورس کا نام جو ہے یہ تو ہمارا نظریہ ہے، اور یہ ہومیوپیتھک جو قانون ہے، اور اس قانون کے تحت جو کچھ بھی آگے بیان ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں وہی نظریہ پڑھایا جا رہا ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اسلام نے بتایا کہ اگر آپ کے جسم میں وائٹل فورس کمزور ہو جاتی ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جسم میں اگر وائٹل فورس مضبوط رہتی ہے تو آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اور وائٹل فورس کو کس طرح مضبوط کیا جاتا ہے اور کس طرح وائٹل فورس کمزور ہوتی ہے، ہمیں یہ قانونوں میں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ نقطہ جب ہم نے پڑھا تو ہمارے لیے یہ شعبہ بڑا ہی دلچسپ ہو گیا، اور جو چیز بھی ہمارے نظریات سے، اسلامی نظریات سے ملتی جلتی ہو، یا وہاں سے لی گئی ہو، یا اسے کسی نے پسند کیا ہو، یا اسلامی نظریے کو سمجھ کر اس کی حقانیت کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے
اور اس سے اچھے نتائج اخذ کیے ہوں اور دوسروں کے لیے نفع بخش چھوڑے ہوں، تو یہ ہمارے لیے پھر بہت دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ ہم بھی جب ہومیوپیتھک میں آئے تو ہم آنے کے بعد جب ہمارا اس نظریے سے، اس اکائی سے، اس بنیادی نظریے سے واسطہ پڑا، تو پھر ہمارا دل تو جیسے کہ روشن ہو گیا، اور ہمیں ایسا لگا کہ جیسے تو ہم تو اسلامی تعلیمات ہی پڑھنے آئے ہیں۔ تو اور اللہ کے فضل سے ہمیں یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا، کیونکہ یہ نظریہ، یہ قاعدہ کلیہ جو ہمیں اسلام نے سکھایا تھا اور اللہ رسول کی طرف سے جو ہمیں احکامات ملے اور ہماری تعلیم جو ہمیں ملی، تو ہمیں یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ تھیں، تو اس لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج نے جو کچھ ہمیں دیا اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ یہ کیا چیز ہے وائٹل فورس؟ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے لیے بھی یہ سن کے بہت آسان ہو گیا ہوگا۔ وائٹل فورس، وائٹل فورس، آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، بھائی وائٹل چیک کرو، لوگ تو شارٹ کہتے ہیں، وائٹل چیک کرو یعنی زندگی اس کے جسم میں چیک کرو، اس کا پرسنٹیج کیا ہے، ہارٹ بیٹنگ کیا ہو رہی ہے، پلس بیٹنگ کیا ہو رہی ہے، اس کا وائٹل چیک کرو، یعنی کہ اس کے جسم میں جو ایک حرارت ہے زندگی کی، اسے چیک کرو۔ اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کے کبھی کہیں بھی کوئی ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں تو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے ہارٹ بیٹنگ چیک کی ہے، بلڈ پریشر چیک کیا ہے 120 80، واہ زبردست، وائٹل فورس زبردست کام کر رہی ہے، بھائی صحت مند ہے۔ اور دیکھا گیا کہ بھائی یہ تو 80 40 یہ آ رہا ہے، بی پی، ہارٹ بیٹنگ سلو آ رہی ہے، پلپٹیشن سلو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہو یہ تو وائٹل فورس ڈاؤن ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے۔ اب وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے، دوائیوں کی شروعات ہو جاتی ہے، اور دوبارہ جب وہ اپنی نارملٹی کی طرف آ جاتا ہے تو فورس مضبوط ہو گئی ہے، یعنی کہ بندہ صحت مند ہو گیا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ روح کسی کو نظر نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو اسے حاصل کرنا، اسے دیکھنا اور اس پر غلبہ پانے کی بڑی خواہشات ہوئی ہیں بڑے سائنسدانوں کو۔ باہر کی دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ رسول کی طرف سے جو ایک حکم آ جاتا ہے وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ہے، ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اور باہر والے جو ہیں وہ تو سائنس جسے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جس چیز کو چھوئیں گے، جسے حاصل کر لیں گے، جس پہ غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم اسی کو مانیں گے۔ اس کی بڑی کوشش کی انہوں نے، لیکن کامیاب تو نہیں ہوئے کہ روح کو کسی طرح بھی سمجھ سکیں یا اس کو جو ہے حاصل کر سکیں یا اسے کسی چیز میں قید کر سکیں۔ لیکن آخر کار انہیں ماننا ہی پڑا کہ روح ایک طاقت ہے جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن یہ نظر نہ آنے والی طاقت ہی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جس سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال، ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے پنکھے، اے سی، ڈیپ فریزر، استری، دیگر ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک جسم تو ہوتی ہیں، لیکن اس جسم کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ سب کچھ آپ ایک جگہ لگا دیں، وہاں کرنٹ کا نظام نہ ہو تو یہ ساری چیزیں لگی ہیں لیکن بیکار ہیں۔ اور اگر کرنٹ کا نظام ہے وہاں پر، اور کرنٹ کے نظام میں تاریں آ رہی ہیں، اور جناب عالی تاروں میں نہ نظر آنے والی جو چیز ہے وہی اصل طاقت ہے، اور جو جسے ہم کرنٹ کا نام دیتے ہیں، یہاں جب الیکٹرسٹی میں کوئی چیز ایسی کرنٹ ٹائپ استعمال ہو رہی ہوتی ہے، طاقت استعمال ہو رہی ہے، تو ہم اس کو کرنٹ کا نام دیتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں کرنٹ سے۔ جسم میں ہوتا ہے تو ہم اس کو وائٹل کے نام سے فورس کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کم ہو جائے، کمزور ہو جائے، پیچھے سے پاور کم آ رہا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سدے باب کرو، یہ تو فریج پانی نہیں ٹھنڈا کر رہا، استری کپڑے نہیں جو ہے وہ استری کر پا رہی ہے، پنکھے تیز نہیں چل پا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو فوراً ہم اسٹیبلائزر کا انتظام کرتے ہیں، یا کہیں سے تار کوئی ڈسکنیکٹ ہے یا کوئی فیس کی کمزوری ہے تو ہم اس کو دور کرتے ہیں، تو ہمارے گھر کا نظام جو ہے الیکٹریسٹی سے متعلق جو چیزیں سب نارمل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں، ہاضمہ خراب، معدے کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے، جگر کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے، جناب لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، ہمیں یادداشت ہماری متاثر ہو رہی ہے، اور جناب بال گرنے لگ جا رہے ہیں، آنکھیں کمزور ہو جا رہی ہیں، اٹھ رہے ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا ہے، سو رہے ہیں تو نیند نہیں سونا چاہتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، کھانا چاہتے ہیں کھایا نہیں جاتا، کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، یہ سب کیا؟ جی ناظرین، یہاں بھی ہمارے جسم میں موجود وائٹل فورس کمزور ہو رہی ہے۔ وہ کمزور ہو رہی ہے، اس کے کمزور ہونے میں عمومی طور پر تو یہی ہے کہ ہم کھانے پینے پہ توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جسم کی طاقت کو کیسے بحال کرتے ہیں؟ ہمیں ایکسٹرا ایڈ دے دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، نارملٹی کے ساتھ جسم جو ہے پانی کو کیئر نہیں کر پا رہا، تو پانی ڈرپ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے وائٹل فورس، وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں، کمی ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی غیر ضروری طور پر جو ہے وہ کمزوری ہو رہی ہے یا خون کی کمی ہو رہی ہے تو خون چڑھا کر وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے جسم میں اس وقت جو ہمیں ایکسٹرا ایڈ مل جاتا ہے، یہ ایڈ ہمیں وقتی طور پر تو سپورٹ کرتا ہے اور ہماری صحت بحال ہو جاتی ہے،
لیکن اب یہ سپورٹ ظاہر ہے کہ بیرونی طور پر ہوتا ہے تو بار بار لینا پڑ جاتا ہے، اور اب اس کے لیے ہم کیا کریں کہ بار بار اسی طرح سپورٹ لیں گے، اور بار بار لینے والے سپورٹ میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ کیمیکل پہ مبنی ہوتی ہیں، تو جناب عالی پھر وہ جگہ جگہ لائنوں میں ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں، ہمارے معدے کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں چھوٹا سا لفظ کہ بھائی یہ دوائیاں فائدہ تو دیتی ہیں لیکن سائڈ افیکٹس کر دیتی ہیں۔ سائڈ افیکٹ اس لیے کر دیتی ہیں کہ ان دوائیوں کا اپنا بھی ایک جسم ہوتا ہے، وقتی طور پر جو فائدہ دینے کے بعد وہ جسم جو دوائیوں کا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے، اور وہ آپ کے جسم میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اور جب اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں پر جو ہے رکاوٹیں شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے جسم کے اپنے وجود کا جو ہے وہ احساس دلانے لگتے ہیں، اور جسم جو ہے پھر اس سے متاثر ہوتا ہے، لائنیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، خون کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور معدے کا نظام، جگر کا نظام، اور پھر پرابلم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کیا ہے کہ وہ وائٹل فورس کو کیسے بحال کرتے ہیں؟ کیا وہ کیمیکل والی چیزوں سے یا ایکسٹرنل ایڈس کے ذریعے؟ نہیں، ان کا طریقہ ہے فطری طریقہ علاج ہے، کیونکہ اس کا نظریہ بھی فطرت سے جا کے مل رہا ہے، تو علاج کا طریقہ بھی فطرت سے جا کے مل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ قدرت نے جو بھی جسم بنائے ہیں، اس میں فروٹ کا جسم بنایا ہے، اس میں سبزیوں کا جسم بنایا ہے، اس میں معدنیات کا، نمکیات کا، جو بھی جسم رب نے بنایا ہے اس میں ایک طاقت رکھی ہے۔ اس طاقت میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اسے کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ اب آم کو لے لیجئے، اب آم کو حاصل کرنے میں ہم اس کا رس استعمال کرتے ہیں، اس کا گودا استعمال کرتے ہیں، اور وہ فطری طریقے پر ہوتا ہے، اور وہ جب ہم جسم میں اس کو لیتے ہیں، اس کے اندر جو قدرت نے ایک طاقت رکھی ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ چونکہ فطری طریقہ پر اتنا لطیف ہوتا ہے کہ وہ بس 2-4 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے بغیر کہیں اپنی جگہ بنائے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو طاقت تھی ہمیں کمزوری تھی جس چیز کی، یہاں وائٹامن ای کی کمزوری تھی، وائٹامن اے کی کمزوری تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آم میں رکھا وہ ہمارے جسم میں پہنچ گیا۔ اب اس کا لیول برابر کرنے کے لیے ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جسم میں جو ہے لیول کتنا کم ہے، آپ کو اس کی غذا کتنی لینی چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمارے جسم کی وائٹل فورس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی خوراک کو بھی ہمارے ساتھ لگا دیا۔ ہمارے لیے کھانا ہو گیا ہے، ہمارے لیے پینا ہو گیا ہے، ہمارے لیے مشروبات ہو گئی ہیں، سبزیوں کی صورت میں ہمارے وائٹل فورس کو تقویت ملتی ہے، ہمارے یہاں حیوانی جو بھی طریقہ کار ہے طاقت کے حوالے سے، گوشت کی صورت میں، میٹ کی صورت میں ہمیں